مزید بات پھیلنے کی خواہش ہے تو میں باہر موجود دوسرے لوگوں میں کئی ایسے پیش کر سکتا ہوں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے حلاؤ خان کو نصرانی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ اس کی ایک بیوی بھی نصرانی ہے جسے اس نے ملکہ کا مقام دے رکھا ہے۔ بوڑھے منگول کا لہجہ بے بات تھا۔ کیا یہ سچ ہے حلاؤ خان؟ منگو خان گردن گھما کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حلاؤ خان اپنے بڑے بھائی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا اور خاموشی سے گردن جھکا لی۔ منگو خان محض اپنی جگہ بدل کر رہ گیا۔ خان اعظم، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میری بات مان لیجئے، یساق کی اس شرط کو ہٹا دیجئے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سب لوگ یساق کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ باتو خان نرمی سے بولا، تم سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ منگو خان اپنے بھائی کا جرم سن کر بجھ سا گیا تھا۔ خان اعظم، وہی بوڑھا شخص دوبارہ بولا، میں سمجھتا ہوں کہ باتو خان کی تجویز امن کا احاطہ کرتی ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ چنگیز خان کے وارث ایک دوسرے کا خون بہانے کا سلسلہ شروع کر دیں؟ آج برقعی خان اور حلاؤ خان جیسے طاقتور افراد اپنے آبائی مذہب سے ہٹ گئے ہیں تو آنے والے کل میں دوسرے لوگ بھی ایسا کریں گے۔ منگو خان نے خدشہ ظاہر کیا، آپ کی سختی بھی اس عمل کو روک نہیں سکے گی، لوگ آپ سے باغی ہو جائیں گے، منگولوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ میری رائے یہی ہے کہ تبدیلی مذہب کو جرم قرار دے کر اپنے بہادروں سے محروم ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ جو لوگ اس وقت حالات کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں یہ انہی کا کام ہے، دوسروں میں اتنی اہلیت نہیں ہے۔ خان اعظم، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ یساق کے اس قانون میں ترمیم کر دی جائے۔ ایک دوسرے منگول نے تائید کی۔ کچھ لوگوں نے اس تجویز کی بڑی شد و مد سے مخالفت کی، مگر آخری فیصلہ یہی صادر کیا گیا کہ یساق میں ترمیم کر دی جائے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ منگولوں کے اتحاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یساق میں ترمیم کی گئی تھی۔ یہ تقریب قرولتائی 12 دن تک جاری رہی۔ اس تقریب کے اختتام پر منگو خان نے باضابطہ طور پر یساق میں موجود مذہب کی قید کو ختم کر ڈالا۔ اس اعلان سے منگولوں میں ناخوشگواری پھیل گئی۔ اسلام قبول کرنے والوں اور اس کی جانب رغبت رکھنے والوں کے لیے یہ خبر بڑی مسرت آمیز تھی۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ برقعی خان اور حلاؤ خان میں سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ دونوں چنگیز خان کے پوتے اور آپس میں چچازاد بھائی تھے۔ حلاؤ خان کی نصرانی بیوی نے اسے برقعی خان کے اقدام کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ وہ اس کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تقریب قرولتائی کے اختتام پر سب لوگ اپنے اپنے مقامات پر لوٹ گئے۔ دوسری جانب مطیع الدین تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا فناجو خان کے ساتھ شام تک کوہ سرخ کے دامن میں جا پہنچا۔ یہاں چھوٹا سا جھاڑی دار جنگل موجود تھا۔ مطیع الدین نے ایک محفوظ مقام تلاش کر کے اپنے خیمے نصب کیے۔ فناجو خان کا چہرہ ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ تکان محسوس کر رہا تھا۔ مطیع الدین نے اس ضمن میں اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے خیمے لگوانے میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ مطیع الدین نے کام سے فارغ ہونے کے بعد ایک چھوٹی سی مشعل روشن کی۔ موسم زیادہ سرد تو نہیں تھا، مگر ہوا میں خنکی قدرے بڑھ گئی تھی۔ وہ چونکہ کھلے علاقے میں موجود تھے، اس لیے یہاں سردی کا احساس بھی زیادہ تھا۔ فناجو خان کام سے فارغ ہو کر خیمے کے باہر ٹہلنے لگا۔ مطیع الدین نے اسے آواز لگائی کہ وہ لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لے تو اس نے آرام کے لیے تمام رات کو کافی قرار دیا۔ مطیع الدین نے اس کے جواب پر کندھے اچکائے اور بستر میں گھس کر لیٹ گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی، دل و دماغ پر گل وقوز کی صورت قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ وہ اپنے آنے والے وقت کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اچانک مطیع الدین کے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں پڑیں جیسے باہر کوئی گتھم گتھا ہو رہا ہو۔ وہ بجلی کی سی سرعت سے اپنے بستر سے نکلا اور پہلو میں پڑی تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ باہر پہنچتے ہی اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے پھٹی رہ گئیں۔ فناجو خان ایک بڑے برفانی ریچھ سے نبرد آزما تھا۔ دونوں آپس میں ایسے الجھے ہوئے تھے جیسے کوئی دیرینہ دشمنی ہو۔ فناجو خان خالی ہاتھ تھا، اسے کسی ریچھ کی اس طرف آ نکلنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ریچھ خوراک کی تلاش میں بھٹکتا ہوا اس سے بھڑ گیا۔ فناجو خان نے اس کی صورت دیکھتے ہی اس کی جانب چھلانگ لگائی اور اس سے لپٹ گیا۔ مطیع الدین بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ ریچھ فناجو خان سے اونچا تھا، ممکن تھا کہ وہ اسے گرا کر نقصان پہنچا دیتا۔ مطیع الدین نے کمال ہوشیاری سے تلوار کا گہرا وار کیا اور ریچھ کا دایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ ریچھ بازو کٹنے پر اس بری طرح سے ٹکرایا کہ جنگل کا بھیانک سکوت ٹوٹ کر رہ گیا۔ فناجو خان نے اسی لمحے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر دباؤ کی شدت بڑھا دی۔ ریچھ پوری قوت سے اسے اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا
اور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ ریچھ کے خون سے فوناجو خان کے کپڑے تر ہو رہے تھے۔ ریچھ کی آخری ہچکی پر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اب مطیع الدین کو گھور رہا تھا۔ خیریت ہے؟ مطیع الدین کے منہ سے فقط اتنا نکلا۔ خاک خیریت ہے؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس پر تلوار کا استعمال کرو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زخمی جانور کو سنبھالنا زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ وہ غصے اور تکلیف سے پاگل ہو جاتا ہے، ایسے میں اس کی قوت 100 گنا بڑھ جاتی ہے۔ میں نے تو تمہاری مدد کرنا چاہی تھی، تم خود شکاری نہیں ہو اس لیے ایسا سوچتے ہو۔ اب میں کیا کروں؟ اب میں اس کا کیا کروں؟ بازو کاٹ کر اس کی کھال کا بھی ستیاناش کر دیا۔ فوناجو خان حقیقتاً غصے میں تھا۔ مطیع الدین نے اس کا بگڑا مزاج دیکھ کر خاموشی سے خیمے کی راہ لی۔ اب ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ فوناجو خان چیخ کر بولا۔ ادھر آؤ اور میرے ساتھ اسے اٹھانے میں مدد کرو۔ مطیع الدین اس کی بات سن کر پلٹا، پھر دونوں نے مل کر ریچھ کو گھسیٹتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچایا۔ فوناجو خان نے اس سے شکاری خنجر لیا اور ماہرانہ انداز سے ریچھ کی کھال جسم سے اتارنے لگا۔ مطیع الدین خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہا۔ اسے حقیقتاً کبھی ریچھ کے شکار کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ فوناجو خان نے کھال سلیقے سے لپیٹ کر ایک جانب ڈال دی۔ اب وہ ریچھ کا پیٹ چاک کر کے اسے آلائشوں سے صاف کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس کے ہاتھ اتنی مہارت سے رواں تھے کہ مطیع الدین کئی بار بے اختیاری سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ فوناجو خان نے ریچھ کے گوشت کے پارچے بنا کر ایک بڑے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیے۔ کل صبح انہیں دھوپ میں ڈال دیں گے، شام تک اکڑ جائیں گے۔ فوناجو خان نے اسے بتایا۔ یہ تو خراب ہو جائیں گے، تم بے فکر رہو، سرد علاقے میں گوشت جلدی خراب نہیں ہوتا، دھوپ سے گوشت کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ خشک گوشت کو شاید مسالہ بھی لگایا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں صبح مسالے کے پودے لے آؤں گا، میں نے راستے میں کئی جگہ انہیں دیکھا ہے۔ فوناجو خان کا بگڑا مزاج صحیح ہو گیا تھا۔ تم خیمے میں سے میرا دوسرا لباس نکالو، یہ نہ ہو کہ خون کی بو پا کر کوئی دوسرا جانور اس جانب آ نکلے۔ مطیع الدین خیمے کے اندر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو فوناجو خان اسے اسی جگہ دکھائی دیا جہاں اس نے ریچھ کو مار گرایا تھا۔ فوناجو خان اپنے بھاری بھرکم جوتوں سے اس جگہ کو بری طرح مسل رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ خون کی بو مٹا رہا ہوں، مٹی اور ریت میں مل کر خون کی بو ختم ہو جائے گی۔ فوناجو خان نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ خیمے کے پاس چلا آیا۔ اس نے اپنا لباس بدلا اور خون والے لباس کو ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ دیا۔ میرا خیال ہے یہاں کہیں نزدیک کوئی چشمہ موجود ہے، رات کی خاموشی میں پانی بہنے کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ فوناجو خان نے کہا، میں بھی تمہارے خیال سے متفق ہوں، مگر اندازہ نہیں لگا پا رہا کہ یہ چشمہ کس جانب ہو سکتا ہے۔ مطیع الدین چاروں جانب دیکھتا ہوا بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ یہ خون والے کپڑے بھی مجھے دے دو، اگر چشمہ مل گیا تو ان پر پانی ڈال لاؤں گا۔ فوناجو خان نے کہا، اب میرا خیال ہے یہ سب صبح دیکھا جائے گا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہم اس وقت جنگل میں ہیں، خون کی بو بڑی تیز ہوتی ہے اور خونخوار درندے اسے فوراً پا لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رات میں کسی درندے کا سامنا کروں۔ مطیع الدین کچھ نہیں بولا۔ فوناجو خان نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے پہلو میں پڑے ہوئے خون آلود کپڑوں کی پوٹلی اٹھائی اور پانی کی آواز کا اندازہ لگا کر ایک طرف چل پڑا۔ مطیع الدین نے اسے پیچھے سے آواز دی اور لمبے پھل والا خنجر اس کی جانب اچھال دیا۔ خنجر اس کے پاس جا گرا۔ فوناجو خان نے جھک کر خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا۔ مطیع الدین خیمے کے باہر ہی بیٹھ گیا۔ وہ تنہائی کے عالم میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار پہلے وہ تنہائی اور بے خبری کے عالم میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا۔ خیمے کے باہر بیٹھے اس کا ذہن ایک بار پھر گل وقوز کی جانب بھٹک گیا۔ وہ گزرے لمحوں کے سمندر میں اترتا چلا گیا۔ اچانک اسے کسی حرکت کا احساس ہوا۔ اس کا ذہن فوراً بیدار ہو گیا۔ وہ چونک کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ مشل کی روشنی میں اسے کچھ دور تک کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے آگے گہرا اندھیرا تھا۔ وہ اس جانب سر اٹھا کر دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے فوناجو خان گیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا ذہن پوری طرح چوکس تھا۔ یہ اس کی چھٹی حس کا کمال تھا کہ اسے اپنے گرد کسی کی موجودگی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گرد موجود خطرے کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے آگاہ ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ فوناجو خان کو آواز دے، شاید وہی ہو، مگر کسی خیال کے تحت وہ آواز نکالنے سے باز رہا۔ اس کی گرفت تلوار کے دستے پر مضبوط ہو چکی تھی۔ ادھر سیف الدین محمود قطوزی نے کم سن سلطان کے اتالیق کی حیثیت سے کئی احکام جاری کیے، جن میں سرکش ایوبی والیوں کی سرکوبی اور بلاد مصر کے امن کا استحکام شامل تھا۔ وہ خاندان خوارزم شاہیہ کا ایک ہونہار فرد تھا
جس نے اپنے ماموں سلطان جلال الدین شاہ کو چنگیز خان کے مقابلے پر ڈٹے دیکھا تھا۔ وہ بہادر دادا کا نواسا تھا۔ اس کی ماں جرت مند سلطان محمد علاء الدین شاہ کی بیٹی تھی، جس کا جاہو دبدبہ چین و ترکستان سے لے کر وادی سندھ تک اور مرکز اسلام بغداد میں معروف تھا۔ ایک دن وہ قاہرہ کے شافعی مسلک کے مشہور فقیہ شمس الدین ابو العباس کے پاس جا پہنچا۔ انہوں نے اس کی صورت دیکھی تو اٹھ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور خیریت دریافت کی۔ سیف الدین محمود قطوزی بیٹھنے کے بعد کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہا۔ شمس الدین نے اپنے پاس موجود لوگوں کے امور جلدی جلدی نمٹائے اور اس کی جانب توجہ کی۔ اطابق سلطنت کو میرے غریب خانے کی یاد کیسے آ گئی؟ ابو العباس، میں 2 روز سے ایک پریشانی کا شکار ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ اسے کیا نام دوں۔ محمود، جو کچھ بھی ہے صاف لفظوں میں بتاؤ، میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے دل و دماغ کو اطمینان نصیب ہو۔ 2 روز سے آنکھیں بند ہوتے ہی ایک عجیب سا خواب مجھے گھیر لیتا ہے۔ چونک کر بیدار ہو جاتا ہوں تو کافی دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہوں تو نیند کا غلبہ ہوتے ہی وہ خواب دوبارہ میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بتایا۔ شمس الدین ابو العباس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ خون کی مانند سرخ دکھائی دی۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ وہ خواب کے خوف سے سو نہیں پایا۔ محمود، کیا تم مجھے اس خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ میں شہر کے صدر دروازے پر کھڑا ہوں اور دور سے مرغولوں کی صورت میں ایک بڑا ٹڈی دل میری جانب بڑھ رہا ہے۔ میں پہلے یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید گرد و غبار کا بڑا ریلا ہے، مگر جو ہی وہ میرے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ ٹڈیاں میرے نزدیک آ کر گرتی ہیں تو میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ ان کی لمبی لمبے مونچھیں خون آلود ہیں اور چپٹے چپٹے منہ سے دانت چمک رہے ہیں۔ میں خوف سے لرزتا رہتا ہوں کہ میرے عقب سے ایک خوبصورت سفید پرندوں کا غول برآمد ہوتا ہے اور وہ اس ٹڈی دل پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ وہ بڑی سرعت سے اس ٹڈی دل کو کھا جاتے ہیں، پھر وہ اڑتے ہوئے واپس میری جانب آتے ہیں تو میں ڈر کے مارے انہیں ہوش ہوش کرتا ہوں کہ کہیں مجھے بھی نہ کھا جائیں۔ ان پرندوں کے غول میں سے ایک پرندہ میری آنکھوں کے مقابل ٹھہر کر مجھے گھورتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے پر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی آنکھ میں ہلکا سا کرنج موجود ہے۔ لمحہ بھر میں وہ کرنج غائب ہو جاتا ہے اور میں اسے وہم قرار دیتا ہوں کہ پرندہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے بڑے بڑے دانت دکھائی دیتے ہیں اور اس کی زبان باہر نکلتی ہے جس پر ملک الموت دکھائی دیتا ہے۔ میں چیخ مار کے پیچھے ہٹتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ شمس الدین ابو العباس بڑے غور و انہماک سے اس کا خواب سن رہا تھا۔ اس نے بات مکمل ہونے پر اپنی گردن جھکا لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں مینچ لی۔ سیف الدین محمود قطوزی اس کے انہماک کو دیکھ کر خاموشی سے منتظر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد شمس الدین نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کھنگار کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ محمود، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ تمہارا خواب کسی حد تک مبارک ہے اور کچھ پریشان کن بھی۔ بلاد مصر کی حفاظت چونکہ اس وقت تمہارے ذمے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبل از وقت ایک آنے والے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ وہ جو کچھ بھی ہے بڑا شدید اور ہولناک ہے۔ اس ہولناکی کا ٹل جانا بھی تمہارے خواب سے ثابت ہے۔ سفید پرندے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے، البتہ جس پرندے کا تم ذکر کر رہے ہو اس کے بارے میں کوئی درست رائے نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے کہ تم سے اس قہر الہی کے دوران میں کوئی خطا یا برائی سرزد ہو جائے، اسے محض تنبیہی اشارہ کہا جا سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ اس خطرے کی زد میں تم بھی آ جاؤ۔ میری اس بات سے شاید آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس طرح کا ملتا جلتا خواب میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور پھر منگولوں نے ہماری سرزمین کو روند ڈالا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا، بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالی۔ ہمارا خاندان مفلوق الحالی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ کہیں یہ ویسا ہی اشارہ تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے بزرگوں اور بے گناہ لوگوں پر رحم کرے۔ میں نے سلطنت خیوہ کی تباہی کا حال سنا ہے۔ تم بے فکر رہو، بلاد مصر ان سے بہت دور ہے، یہاں تک پہنچنے سے پہلے انہیں امیر المؤمنین سے ٹکرانا ہوگا۔ الحمدللہ بغداد کوئی کچی لکڑی نہیں ہے جسے توڑ لیا جائے۔ تمام امت مسلمہ بغداد پر اپنی جان چھڑکتی ہے۔ اس کی جانب اٹھنے والی منگولوں کی ہر انگلی کو توڑ دیا جائے گا۔ تم منگولوں کی جانب سے اطمینان رکھو، اگر انہوں نے ایسی غلطی کی تو انہیں روئے زمین پر ڈھونڈنے سے کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے۔ بلاد مصر کے اطراف سے اٹھنے والی پریشانیوں کو میں سنبھال لوں گا، مگر جانے کیوں منگولوں کی جانب دھیان جاتے ہی میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ شمس الدین ابو العباس نے نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندھائی اور رات کو سونے سے پہلے چند آیات کا ورد بتایا۔
انہوں نے اس کی حالت کو ماضی کی تلخ یادوں سے تعبیر کیا تھا۔ منگولوں کی ہولناکی اور صفاقی حقیقتاً ایسی ہی تھی۔ جن لوگوں نے اس خونخواری کا عالم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عرصے تک سکون اور نیند سے محروم رہے تھے۔ سلطنت خیوہ شاہی، جسے خوارزم بھی کہتے ہیں، بے حد عظمت و استقلال سے عبارت تھی، مگر جب اس پر منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو یہ ایک ایسی تباہ و برباد ہو کر بکھری کہ طویل زمانے تک اس کی رونقیں بحال نہ ہو پائیں۔ ایسے روح فرسا مناظر دیکھنے والے کسی فرد کا یوں ایک عجیب خواب سے خوفزدہ ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ شمس الدین ابو العباس نے ہر ممکن کوشش کی کہ سیف الدین محمود کے دماغ میں چھایا ہوا خوف اور ہراس کم کر دیا جائے، اور ان کی کوشش بیکار نہیں گئی تھی۔ سیف الدین محمود قطوزی جب وہاں سے نکلا تو اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ دوسری جانب بیبرس زندگی کی یکسانیت سے اس قدر اکتا جاتا تھا کہ کبھی کبھار وہ خود کو ناکارہ خیال کرتا۔ وہ 1000 سپاہیوں کا سالار بن چکا تھا، مگر جنگ و جدل کے مارکے دور امن میں سرد پڑ چکے تھے۔ اس نے اپنے فارغ اوقات میں یہ معمول بنا لیا کہ وہ شیخ عز الدین کی خدمت میں حاضر رہتا۔ اگر وہ قاہرہ کی مرکزی جامع مسجد عمرو بن عاص میں درس و تدریس میں مصروف ہوتے تو ان کی باتوں کو بڑے انہماک سے سنتا۔ شیخ عز الدین جامع عمرو بن عاص کے محتمم اور منتظم بھی مقرر تھے۔ یہاں وہ ہر وقت لوگوں پر تعلیمات شرعیہ کے پھول برسایا کرتے۔ اگر شیخ عز الدین کمرہ عدالت میں ہوتے تو بیبرس وہاں بھی موجود ہوتا اور ان کے فیصلوں کو بڑی توجہ سے سنتا۔ رات کی مجالس میں تو وہ پہلے بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ یہ معمول ایک عرصے سے جاری تھا۔ شیخ عز الدین بیبرس کی عقیدت دیکھ کر اس میں دلچسپی لینے لگے۔ وہ اکثر اسے پند و نصائح کیا کرتے اور سابقہ خلفاء اور سلطانوں کے ایمان افروز واقعات سناتے۔ یہ صرف بیبرس کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کی مجالس کے معمول کا ایک حصہ بھی تھا۔ بیبرس کے علاوہ امیر فارس الدین اقطائی بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ سلطان الملک المعز کی وفات کے بعد اسے سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا گیا تھا۔ اس منصب کے باعث اس کی دیگر مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ ایک دن بیبرس شیخ عز الدین کے پاس چلا آیا۔ وہ چہرے سے کچھ افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ عز الدین نے اس کی جانب دیکھ کر خیریت معلوم کی تو اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ شیخ عز الدین اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا۔ البتہ رات کی مجلس میں انہوں نے اس سے افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ بیبرس کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے دوبارہ استفسار پر اس نے لب کشائی کی۔ ایک عجیب سے خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ آج صبح جب خواب سے بیدار ہوا تو اذان فجر کانوں میں پڑی تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اگر تو کوئی اچھا خواب ہے تو بیان کر دو، ورنہ خاموشی میں ہی بہتری ہے۔ شیخ عز الدین نے کہا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس میں اچھائی ہے یا نہیں۔ بیبرس گو مگوئی کے عالم میں بولا، چلو بتا ڈالو ورنہ مخمسے کا شکار رہو گے۔ شیخ عز الدین کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر بیکار بیٹھا ہوا ہوں اور دل میں خواہش مچل رہی ہے کہ کوئی کام مل جائے تو وہ کر ڈالوں، مگر کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ میں اسی کیفیت کا شکار تھا کہ ایک لمبی قامت متناسب جثے کا باریک شخص میری جانب بڑھا اور کڑکتی ہوئی آواز میں بولا کہ نوجوان ایک کام کرو گے؟ میں نے اسے جواب دیا، الحمدللہ، اسی فکر میں ہلکان ہوئے جا رہا ہوں۔ اس نے میری بات سن کر ایک لمحہ کچھ سوچا اور پھر اپنی چادر اتار کر میری جانب بڑھا دی اور کہا کہ یہ پھٹ گئی ہے، اسے سی دو۔ میں اس کی چادر میں دیکھنے لگا جہاں ایک بڑا حصہ سرے سے غائب تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کا باقی ٹکڑا بھی لاؤ کہ اسے سی دوں۔ اس نے مجھے کہا کہ نوجوان، یہ بس اتنی ہی بچی ہے، اس میں کوئی کاریگری دکھاؤ۔ میں ہنسنے لگا۔ وہ میری جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرے پاس سوئی دھاگا نہیں، ورنہ اسے ایسا رفو کرتا کہ یہ سوراخ بند ہو جاتا۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک سوئی اور دھاگے کا لچھا میری جانب بڑھا دیا اور بولا، اور کچھ تو نہیں چاہیے؟ میں نے اس کے ہاتھ سے چیزیں لے کر کہا کہ بس کافی ہیں۔ اس کے بعد میں نے سر جھکایا اور وہ چادر رفو کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنا کام مکمل کر چکا تو سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بیبرس خاموشی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ الحمدللہ، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ شیخ عز الدین اپنی جگہ جھوم اٹھے۔ حاضرین محفل میں بیبرس کی بات پر تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھے کہ شیخ عز الدین کیا تعبیر بتائیں گے۔ حضرت، ہمیں بھی کچھ سمجھائیے کہ یہ سب کیا ہے؟ حاضرین میں سے ایک شخص بےتابی سے بول اٹھا۔ دوسروں کے چہرے بھی تائیدی نگاہوں سے شیخ عز الدین کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مزید کچھ بتائیں گے کیا؟ بیبرس آہستگی سے بولا۔ شیخ عز الدین نے نفی میں گردن ہلائی تو حاضرین کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔
شیخ عز الدین نے حاضرین مجلس کی توجہ دوسری جانب مبذول کرتے ہوئے دوسری بات چھیڑ دی اور ایسی عمدگی سے سلسلہ کلام جوڑا کہ سب کی توجہ بیبرس کے خواب سے ہٹ گئی۔